جی السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر تیمور خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ویٹ کیئر اینڈ سروسز۔ تو ناظرین، آج بڑا اہم ٹاپک آپ لوگوں کے لیے لے کے حاضر ہوا ہوں۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ بہت ہی وہ اہمیت کا حامل ہے، خصوصاً ویٹرنری کے حوالے سے جتنے بھی لوگ وابستہ ہیں اور یہ ہمارے جو کسان بھائی ہیں ان کے لیے بھی بے حد وہ اہمیت کا حامل ہے۔ ناظرین، ہم کرتے کیا ہیں کہ ہم جانوروں کو یا تو ضرورت سے زیادہ ایک ہی جگہ وہ ان کو رکھ دیتے ہیں، یا ہمارے پاس رقبہ بہت زیادہ ہوتا ہے اور وہ ہم کافی سارا رقبہ ضائع کر لیتے ہیں اور دو جانور مشکل ادھر رکھ لیتے ہیں اور رقبہ ہمارے پاس کافی موجود ہوتا ہے۔ تو ناظرین، اس چیز کو دیکھتے ہوئے میں نے وہ آپ لوگوں کے لیے مناسب سمجھا کہ ایک ایسی انفارمیشن آپ لوگوں کے لیے ہونی چاہیے جس سے آپ لوگوں کو اندازہ ہو کہ ہم اپنے جانور کو کتنا جگہ دیں، کتنا ایک جانور کو، ایک گائے کو کتنا جگہ چاہیے، ایک بھینس کو کتنا جگہ چاہیے، ایک بھیڑ کو کتنا جگہ چاہیے اور اسی طرح ایک بکری کو کتنا جگہ چاہیے ٹھہرنے کے لیے۔ اس سے آپ اپنے مستقبل کے لیے وہ بہت سارے منصوبہ بندی ہے وہ کر سکتے ہیں۔ آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ میں نے اگر شیڈ بنانا ہے، فارم بنانا ہے، کہ جتنے بھی آپ جانور رکھنا چاہتے ہوں آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں نے کتنی جگہ وہ جانور کو دینی ہے، تاکہ آپ کے روزمرہ کے کام ہیں اس میں سے وہ آسانی ہو آپ لوگوں کے لیے، جانوروں کے ساتھ متعلقہ جو بھی مسائل ہیں اس سے وہ آپ بخوبی واقف ہو سکیں۔ تو ناظرین، بڑھتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ تو ناظرین، ایک گائے ہے اس کے لیے ہمیں 32 سے لے کر 40 مربع فٹ تک وہ جگہ چاہیے۔ آپ اس کو یوں کہہ سکتے ہیں کہ 8x4 آپ اس کو وہ جگہ دیں گے ایک گائے کو، اور اسی طرح ایک بھینس ہے تو آپ اس کو 40 مربع فٹ وہ جگہ درکار ہے۔ یہ میں وہ جگہ کی بات کر رہا ہوں جہاں ایک جانور نے ٹھہرنا ہے، جسے ہم چھتی ہوئی جگہ کہتے ہیں، جہاں جانور کھڑا ہو کے وہ گھاس کھا سکتا ہے۔ تو یعنی اس کو جو گھیرے گا جگہ جانور، وہی سپیس میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو ناظرین، اس طرح وہ گائے ہے، یہ گائے کا میں نے آپ کو بتایا۔ اسی طرح بھینس ہے، بھینس کے لیے آپ کو وہ 40 مربع فٹ جگہ درکار ہوتی ہے۔ اسی طرح اگر بھیڑ یا بکری ہے اس کے لیے جو چھتی ہوئی جگہ ہے ناظرین، اس کے آپ کو وہ 10 مربع فٹ وہ اس کو چھتی ہوئی جگہ دیں گے اور 20 مربع فٹ اس کو اوپن ایریا دیں گے۔ تو یہ یاد رکھیں ناظرین کہ جو اوپن ایریا ہوتا ہے وہ ہمیشہ جو چھتی ہوئی جگہ ہے اس کا ڈبل ہوتا ہے۔ تو اگر آپ بھیڑ یا بکری کو 10 مربع فٹ کھڑا ہونے کے لیے جو جگہ دے رہے ہیں، تو اسے آپ اوپن ایریا جس میں جانور چلے گا پھرے گا، تو اسے جسے آپ کو کچا ایریا بھی کہتے ہیں، تو وہ آپ ناظرین اس کا ڈبل دیں گے۔ یعنی اگر وہ 10 دے رہے ہیں چھتی ہوئی جگہ تو وہ 20 مربع فٹ دیں گے۔ تو اسی طرح ناظرین، اگر ایک گائے کو آپ 32 مربع فٹ وہ کھڑے ہونے کی جگہ دے رہے ہیں، چھتی ہوئی جگہ دے رہے ہیں، تو وہ آپ 64 مربع فٹ اس کو اوپن ایریا کی جگہ دیں گے۔ اسی طرح بھینس ہے، اس کو 40 کی بجائے 80 دیں گے۔ تو ناظرین، یہ اگر اس حوالے سے آپ سپیس کو اگر مد نظر رکھیں تو آپ کے بے تحاشا مسائل جو سپیس کی کمی کی وجہ سے آپ کو سامنا کرنا پڑتا ہے، جس کی وجہ سے پھر آپ کو پتہ ہے آپ کو پھر مختلف بیماریاں بھی اس کے ساتھ ملحق ہیں۔ اگر ایک جانور کو وہ آپ جگہ نہیں دیں گے تو اس سے مختلف مسائل جنم لیں گے۔ اگر آپ ایک جانور کو، جس طرح گائے کی ضرورت 32 ہے، بھینس کی 40 مربع فٹ ہے چھتی ہوئی جگہ، اگر آپ وہ جگہ نہیں دیں گے تو کیا ہوگا؟ یہی ہوگا کہ جانور وہ سٹریس میں چلا جائے گا، جانور وہ تنگ ہو کے بیٹھے گا، جس سے آپ کی وہ دودھ کی پیداوار کے اوپر بڑا واضح فرق پڑتا ہے۔ آپ کی دودھ کی پیداوار وہ کم ہو سکتی ہے، جانور کی وہ سٹریس کی وجہ سے جانور کی قوت مدافعت وہ کم ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے کوئی بھی وہ نظام تنفس کی بیماریاں ہو گئیں اور جانور کے نظام کی بیماریاں ہو گئی، ایون کہ اور بھی بہت ساری بیماریاں ہیں جو ڈائریکٹلی وہ جانور کو وہ اثر انداز کریں گی۔ تو ناظرین، اس چیز کو دیکھتے ہوئے یہ اگر آپ ان چیزوں کو دیکھیں گے کہ ایک جانور کو سپیس میں نے لازماً دینی ہے، آج ہی آپ اس کے اوپر آج ہی سے آپ ورک کرنا شروع کر دیں، تو ناظرین آپ کے بہت سارے مسائل وہ حل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ تو یہی آپ کو بتانا مقصود تھا۔ تو مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا۔ امید ہے آپ ان چیزیں ہیں سپیس کے حوالے سے ان کے اوپر آپ پر عمل پیرا ہو کے تو آپ اپنی مشکلات میں کمی پیدا کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ جی، تھینک یو ویری مچ۔